Ha means the halak of Ahl al-Bayt alayhim salam. رگ ہے کہ یہ قرآن سے آپ اس سے بات کریں، اس کے جھاگ نکلنا شروع ہوتے ہیں منہ میں. اللہ یاری میں نے تیری دکھتی رگ پکڑی ہوئی قرآن. تیرا ماڈریٹر نیچے ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے، تم ہاتھ جوڑ جوڑ کے تو لوگوں کو بلاتے ہو. He has the opportunity to meet with the 12th Imam alayhi یہ salam. اہل تشیعوں آپ لوگوں کا سارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے. خدارہ اس سے نکلے. مناظرے کی باتیں نا نیچے اپنے لوگوں سے مت کروایا کر، تیری اوقات نہیں ہے مناظرہ کرنے کی. اگر تیری اتنی اوقات ہے نا آجا میرے چینل پہ. قرآن پہ جب بھی اس کا کسی سے مناظرہ ہوا ہے یہ ہمیشہ قرآن کے معاملے میں بیچتا ہی ہوا. قرآن کے اندر تحریف ہوتی ہے ایسی ہوتی تو کیا یہود شروع سے قرآن کے پیچھے نہیں تھے؟ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خود کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف. ویڈیوز اویلیبل ہے، میں نہیں کہتا، میں جھوٹ نہیں بولتا. یاری میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں. میں تمہاری ہر اس چیز کو، ہر اس بات کو ایکسپوز کروں گا جو کہ تم عوام کو گمراہ کر رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو. تو حیران ہے اس بی بی کے اوپر، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، تو پڑھی لکھی ہو کہ بی بی آپ اس سے سوال پوچھ رہی ہو. آپ خود قرآن پڑھ لیں شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اس سے آپ کو قرآن کا کیا درس ملے گا؟ قرآن میں کربلا کا ذکر. اب پہلی بات تو قرآن سے آپ نے ثابت کیا کیا؟ آپ نے قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. تمہارے شیعہ کسی لکھنے والے نے لکھی ہے اور وہ بھی آگے کہانی چھوڑ رہا ہے. یار جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہو. یار ویسے لعنت ہے حسن اللہ یاری تیرے اوپر. سے سوال پوچھا کہ جی کیا کربلا کا ذکر قرآن میں ہے؟ Such that when Zakaria alayhi salam would mention the names of Rasulullah sallallahu alayhi wa Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam and Fatima al-Zahra salamullah alayha and Imam al-Hasan alayhi salam. میں بھی بڑا حیران ہوا کہ کربلا کا ذکر کہاں سے ثابت کرے گا قرآن میں. وہ واحد انسان ہے جو کہ 12ویں امام سے ان کو اپرچونٹی ملی تھی کہ 12ویں امام سے وہ بات کر سکتے. قرآن سے تو ثابت کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن سے ثابت کر ہی نہیں سکتے. قرآن کے اندر ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی کیا جی کہ وہ 12ویں امام کو ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بلینڈر، اور یہ اپنی طرف سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے. Kaf stands for Karbala. He answered your question that Karbala is mentioned, and there are so many other verses in the Noble Quran. چلے مجھے چھوڑ دیں، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی بک اٹھا لیں. حروف مقطعات کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، تو ان کے 12ویں امام کہاں سے مل گیا جی کسی کو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور کافی سارے چہروں کو جو ہے وہ ایکسپوز کر چکا ہوں، جن میں حسن اللہ یاری جو ہے وہ ٹاپ فہرست ہے، کیونکہ وہ اس دور کا سب سے بڑا جو اس ٹائم میری نظر میں اس ٹائم جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے دین کے نام پہ، جو کہ ایک ویل ناؤن اہل تشیع ہے اور دین کو گمراہ کر رہا ہے، تو وہ حسن اللہ یاری ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے جو کہ جھوٹ تو بولتا ہی ہے، جو کہ منکر ہے، مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کا منکر ہے، پھر اللہ کی کتاب کا منکر ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کا منکر تو خیر یہ سارے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی یہ جو ہے یہ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہے کہ میں آپ کو اس کی 8 ویڈیوز جو ہیں اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں. 8 ویڈیو میں اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا جھوٹا دجال آدمی ہے. یہ دجل بیسیکلی فریب کو کہتے ہیں اور یہ فریب دیتا ہے، شاطر آدمی ہے. تو آج حسن اللہ یاری کی میری نظر سے ایک ویڈیو اس کی گزری ہے اور اس میں ایک بی بی نے سوال کیا اس سے، حسن اللہ یاری سے. میں آپ کو نیچے ویڈیو چلا دوں گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو اس کے نیچے چلے گی. بلکہ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے. ویڈیو چونکہ اس بی بی کا سوال انگلش میں تھا تو اس نے اس کا جواب انگلش میں ہی دیا. پھر میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں سارا نا متن. تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں. My question is actually a very simple question. God forbidden, it's not a doubt. It's just a confusion. As a student, I would say it's just a confusion that if everything is written in the Quran, it making me confused at why the incident of Karbala is not mentioned in Quran. In the beginning of Surah Maryam, there's a verse, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. This Tafsir al-Burhan, the Sayyid Hashim al-Bahrani, volume number 5, published in Iran. The first verse of Surah Maryam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Hadith number 3. Sa'ad ibn Abdullah Qumi, who's a very famous and well-known narrator and very respected,
and he was a companion of Imam al-Hadi alayhi salam, Imam al-Hasan al-Askari alayhi salam, he has the opportunity to meet with the 12th Imam alayhi salam. And in that meeting, he asks him about this verse. فأخبرني يا ابن رسول الله أن تأويل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. So he asked the Imam alayhi salam, what is the tafsir of these letters in the Holy Quran? The Imam alayhi salatu wasalam said, هذه الحروف من أنباء الغيب اطلع الله عليه عبده زكريا. These are signs and symbols that Allah subhanahu wa ta'ala had informed his servant Zakaria, and later on Allah subhanahu wa ta'ala narrated this to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zakaria had prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, please teach me the names of the 5 holy beings. Teach me their names. And Allah subhanahu wa ta'ala, أهبط الله جبرائيل فعلمه إياه. So Allah subhanahu wa ta'ala had sent Jibreel, and he had taught him the names of the 5 holy beings. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه. It was such that when Zakaria alayhi salam would mention the names of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam and Fatimah al-Zahra salamullah alayha, and Imam al-Hasan alayhi salam, he would be overwhelmed by a feeling of pleasure and gaiety. وإذا ذكر الحسين حسينا وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقت عليه البحر. However, when he would mention Al-Imam al-Husayn alayhi salatu wassalam, his eyes would be full of tears, and he would shed tears, and sadness would overwhelm him. And so one day he prayed to Allah, يا إلهي ما لي إذا ذكرت 4 منهم تسليت بأسماء من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. He prayed to Allah, oh Allah, what is the secret in these names? The first 4 names, when I mention them, I have a feeling of pleasure, and I have a feeling of being uplifted, and all my worries go away. However, وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني, whenever I mention Hussein alayhi salam, unbeknownst to me, unintentionally, my eyes tear and weeps flow down my cheeks. وتثور زفرتي, and I cries of grief, they come out of my throat and my mouth. What is the reason? فأنبه الله تبارك وتعالى عن قصته. So Allah subhanahu wa ta'ala informed Zakaria of the following: كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء. كاف stands for Karbala. والها هلاك العترة. Ha means the halak of Ahl al-Bayt alayhim salam, the demise and the martyrdom of Ahl al-Bayt salamullahi alayhim. والياء يزيد لعنه الله. Ya is Yazid. وهو ظالم الحسين salamullahi alayhi. And Allah said Yazid is the one who would be oppressing, and he would be violating the sanctity of Imam Hussein alayhi salam. والعين عطشه. And Ain is the atash, is the thirst of Imam Hussein. Kaf, ha, ya, Ain. Sad stands for sabr. Sabr, for the sabr. Then there's a continuation of hadith. So that is the answer to your question that Karbala is mentioned. And there are so many other verses in the Noble Quran. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی تو اس بی بی نے سوال کیا کہ لمبا سوال تھا اس کا، لیکن اس کا مختصر اس کا جو سوال تھا، مین سوال جو تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ بیسیکلی وہ ایک سنی خاتون تھی، بی بی تھی سنی، اور اس نے سوال پوچھا کہ جی کیا کربلا کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو اس نے اس کی تمہید بھی باندھی کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، تو پھر کربلا کا ذکر بھی تو قرآن میں ہونا چاہیے. تو بھائی نے آگے کہا کہ جی بالکل کربلا کا ذکر قرآن میں ہے. اب بڑا یعنی کہ میں بھی بڑا حیران ہوا کہ کربلا کا ذکر کہاں سے ثابت کرے گا قرآن میں. تو حسن اللہ یاری نے اپنی کتاب کھولی، شیعہ بک کھولی، تفسیر البحران. یہ بیسیکلی ایک سید ہاشم بحرانی ہے جو کہ بحرین کا رہنے والا تھا، اس نے لکھی ہے، جو کہ ایک ویل ناؤن شیعہ تھا، سب جانتے ہیں. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مطلب مین کہ آج میں آپ کو سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں. لازمی سی بات ہے اس کے پاس کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں نا سنی کتاب سے ایسا کہ کربلا کا ذکر قرآن میں ہونا. تو اس نے سورہ مریم اس میں اس نے نا تفسیر کھولی، تفسیر کھول کے اس نے سورہ مریم نکالی. سورہ مریم کی آیت نمبر 1 کو لیا، جو کہ ہے جیسے حروف مقطعات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، کافی صورتوں میں آئے ہیں. تو جو اس کی پہلی آیت ہے وہ حروف مقطعات میں ہے، تو وہ ہے کا ہا یا عین صاد.
اچھا پہلے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ حروف مقطعات وہ چیزیں جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ٹھیک ہے. ہاں عرب میں کچھ اس طرح کے جو الفاظ تھے وہ کیونکہ یہ قرآن حجاز کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ تھے کچھ متعارف تو تھے، لیکن یہ جو قرآن میں حروف مقطعات اترے ہیں اس کا علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بک اس نے کھولی اور کھول کے اس نے سورہ مریم نکالی، پہلی آیات نکال کے اس پہ حدیث نمبر 3 پہ جاتا ہے. حدیث نمبر 3 پہ یہ سعد عبداللہ کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ فلاں کے کمپینین تھے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ واحد انسان ہیں جو کہ 12ویں امام سے ان کو اپرچونٹی ملی تھی کہ 12ویں امام سے وہ بات کر سکیں. تو 12ویں امام سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ میں آپ کو اس کی انگلش ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں اور جو اس نے عربی پڑھی ہے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. کہیں کہ تو میں نیچے عربی آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، یہ جس کا جو ہے وہ آلریڈی اس کی نیچے ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا آپ کو. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اس میں وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ بھی یہ جو حروف ہیں یہ کیا ہے بیسیکلی، اس کا یہ کن چیزوں کا وہ ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ حروف ہیں یہ غیب کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں گے نا، یعنی کہ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا کہ مجھے ان کا جو ہے یہ 5 ہے نا حروف مقطعات، ان کا یعنی کہ بارے میں بتایا. میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں جو عربی کا اس کا جو حدیث کا خلاصہ ہے. تو اس نے آگے بتا رہا ہے، وہ آگے پڑھ رہا ہے کہ جی پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اور آ کے جی انہوں نے کہا کہ نا انہوں نے نام لیا کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے بارے میں سنتے تو ان کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے تو وہ نڈھال ہو جاتے، ان پہ سختہ طاری ہو جاتا، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے پہلے یعنی کہ یہ بات بتائی کہ جی جو جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ یہ نام لیتے تھے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو تھے وہ کیا نام ہے ان کی پریشانی دور ہوئی تھی، لیکن جیسے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے تو ان پہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ خاموش ہو جاتے تھے، خاموشی طاری ہو جاتی تھی اور وہ پریشان ہوتے تھے، نڈھال ہوتے تھے. تو پھر بعد میں ایبریویشن نکالیے، یعنی کہ انہوں نے پھر ان سے رہا، مطلب میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے فردر جب اس کو الیبوریٹ کروایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جی اس کا تو ایبریویشن یہ ہے، ٹھیک ہے. کاف سے کربلا بنا دیا اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے، یہ سے یزید بنا دیا، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ کے سامنے ہی ہے، ہے سے کا ہا یا این سواد، یعنی کہ کا ہا، کاف سے کربلا، ہا سے جو ہلاکت آف اہل بیت، ٹھیک ہے، ہلاکت آف اہل بیت یعنی کہ، اور یہ سے یزید، اور عین سے لفظ ایک اور بنا دیا، سواد سے صبر بنا دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے اپنی ہی کتابوں سے اپنی منطقیں ہیں. قرآن کی تو چلے قرآن سے تو ثابت کر ہی نہیں سکتے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن سے ثابت کر ہی نہیں سکتے. قرآن کے اندر ایک حدیث ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی کیا جی کہ وہ 12ویں امام کو ملے. یار ویسے لعنت ہے حسن اللہ یاری تیرے اوپر کہ تو قرآن، میں کہا نا کہ تیری دکھتی رہ گیا، قرآن تیرے بس کی بات نہیں ہے قرآن سے جواب دینا. تم اسی طرح ہی ثابت کر سکتے ہو، تم قرآن سے اور کس طرح ثابت نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو یہ اہل بیت، اور یہ تو ایک تمہارے شیعہ کسی لکھنے والے نے لکھی ہے اور وہ بھی آگے کہانی چھوڑ رہا ہے. یار جھوٹ بولنے کی بھی انتہا ہوتی ہے، جیسے وہ انڈینز نہیں کہتے کچھ بھی، یعنی کچھ بھی بول دو گے. تو بی بی آپ کم از کم سمجھیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مین میڈ ہے، یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی بک ہے ان کے اپنے کسی شیعہ اس کی. تو بچیں ان سے، ان دجالی فتنوں سے. یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ پہ مبنی کہانی. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا بلینڈر ہے. ایک تو اس نے اپنی کتاب سے بتایا، ٹھیک ہے، بات سیدھی سی ہے کہ تفسیر بحران ہو یا جو بھی ہو یا رجال کشی ہو، یہ سب جسے کہتے ہیں نا مین میڈ ہے. یہ ویسے بھی جو لکھنے والا تھا یہ 1000 سم تھنگ کا وہ یعنی کہ 1075 پتہ نہیں ایسے 1050 ہجری سے
یعنی کہ لکھنے والا تھا اور اس نے یہ چیز لکھی، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ویل ناؤن یہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ کتاب جو تھی وہ یعنی کہ لکھی اور یعنی کہ تفسیر لکھی. اس کی اور بھی کتابیں موجود ہیں. تو اب اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کربلا میں، یعنی کہ یہ تفسیر کی بات نہیں ہو رہی کہ اس آیت، یہ اس میں آگے حدیث کی بات ہو رہی ہے. اور حدیث کی بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کمپینین تھے ان کو اپرچونٹی ملی کہ وہ 12ویں امام سے ملے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمارے 12ویں امام جو ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اچانک جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. تو ان کی ملاقات ہوتی ہے جی ان سے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی 12ویں امام نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا ہے کہ حضرت ذکری علیہ السلام پہ یہ الفاظ. آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اب پہلی بات تو قرآن سے آپ نے ثابت کیا کیا؟ آپ نے قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. حروف مقطعات کا آپ نے کیا قرآن سے ثابت کرنا ہے؟ آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ اسی طرح کی تفسیریں اٹھا کے لائیں گے، آپ اسی طرح کی چیزیں بتائیں گے اور امت کو گمراہ کریں گے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. حسن العیاری، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہاری ہر اس چیز کو، ہر اس بات کو ایکسپوز کروں گا جو کہ تم عوام کو گمراہ کر رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو. یار تمہیں شرم ہی نہیں آتی کہ تم ریفرنس دے رہے ہو ایک سنی لیڈی کو اور ریفرنس دے رہے ہو تم شیعہ بک سے. ویسے تو تم بڑی ریفرنس دیتے ہو، بڑے ریفرنس دیتے ہو جی اس سے، جی آپ کی سنی کتابوں سے ریفرنس، فلاں کتابوں سے ریفرنس. اس میں بھی جو ریفرنس میں تم کیا کرتے ہو، جو حدیث تمہارے مطلب کی ہوتی ہے وہ نکالتے ہو، اس سے پچھلی حدیث نہیں نکالتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بلینڈر، اور یہ اپنی طرف سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے. بھائی سیدھے اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے پہلی بات تو، ٹھیک ہے. حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو تم کیسے جانتے ہو؟ اور تمہیں پھر 12ویں امام بھی تمہارے، وہ جو جن کا تم بات کر رہے ہو، ان کو 12ویں امام کے ساتھ اپرچونٹی مل گئی، ٹھیک ہے، ملنے کی. انہوں نے اس کو بتا دیا اور انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں آپ. یہ مطلب دیکھو یار، کوئی کہانی گھڑنے کی، جھوٹ بولنے کی بھی انتہا، اور پھر تم اپنی بک سے بتا رہے ہو. اور کس کو؟ ایک سنی بی بی کو. اور اگر وہ پھر بھی تمہاری بات پہ یقین کر جاتی ہے، اس ویڈیو دیکھ، وہ جو اس نے ویڈیو چلائی ہوگی بعد میں اور دیکھی ہوگی، اور یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے لوگ بلا وجہ اس دجالی آدمی سے، اس دجالی فتنے سے بلا وجہ امپریس ہوئے ہیں. کیوں امپریس ہوئے ہیں؟ کہ وہ آپ کو اپنا جھوٹ بول کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں. دیکھیں قرآن پہ جب یہ آئے گا یہ پھنسے گا. دیکھیں قرآن پہ آیا نا، میں نے اس کو کہا تھا نا کہ اللہ یاری حسن اللہ یاری میں نے تیری دکھتی رگ پکڑی ہوئی قرآن. تیرے جو فالوور نیچے مناظرے کی باتیں کرتے ہیں، تو مناظرے کی باتیں کرتا ہے فور ایگزامپل، یا تیرا ماڈریٹر نیچے ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے، تم ہاتھ جوڑ کے تو لوگوں کو بلاتے ہو. جب کوئی آ جاتا ہے اس کے بعد تو وہاں فرعون بن جاتا ہے، تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھ کے، یہ دیکھیں آپ لوگ ناظرین، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ قرآن پہ جب بھی اس کا کسی سے مناظرہ ہوا ہے، یہ ہمیشہ قرآن کے معاملے میں بیچتا ہی ہوا ہے. اس کی ریزن ہے کہ یہ قرآن، پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خود کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف. ویڈیوز اویلیبل ہے، میں نہیں کہتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اس کی اپنی ویڈیوز اویلیبل ہیں. دوسرا یہ کہتا ہے کہ کافی سارے آیات تو قرآن کی اس میں سے مس ہیں. یار میں آپ کو بات بتاؤں، اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے نا جو یہ بات کرتا ہے، یہ تو چلو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں یہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ انسان تو میرے خیال سے قادیانی کیا، اس سے بھی کوئی برا ہوگا، اس سے بھی برا ہے یہ نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا، قرآن کے اندر تحریف ہوتی، ایسی ہوتی، تو کیا یہود شروع سے قرآن کے پیچھے نہیں تھے؟ کیا وہ اس ٹائم نہ کوئی دلیل لے آتے، یا اس ٹائم لے آتے؟ کئی دفعہ لوگوں نے قرآن، ایک وہ فادی جس نے قرآن اپنی طرف سے، جس نے 20 غلطیاں نکالی ہیں، میں نے یہ کیا، ایڈیشن کیا، لیکن کیا جھوٹا ثابت ہوا؟ کسی نے آج تک الحمدللہ قرآن پہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن میں تحریف ہے. بھائی آپ کے پاس کوئی، آپ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس وہ بک تھی، اصل جو قرآن تھا حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے پھر اپنے دور میں کیوں نہیں اس کو نافذ کیا؟ سب جھوٹ، سب من گھڑت باتیں.
اچھا پھر جی وہ انہوں نے خلافت کی خاطر یہ کیا. بھائی جب خلافت انہوں نے جبرن لینی تھی تمہارے بقول حضرت ابوبکر نے, تو ان کو پھر قرآن میں تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو دو رستے دیے ہیں, ایک غلط رستہ ہے, ایک سیدھا رستہ ہے, غلط رستہ ہے. آپ پتہ نہیں کیوں کوئی مہر والی بات ہے یا پتہ نہیں کیا چکر ہے, آپ لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہی نہیں. اس بی بی سے میری ریکویسٹ ہے کہ بی بی یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دجالی آدمی ہے, آپ غلط بندے سے سوال پوچھ رہی ہیں. آپ خود قرآن میں جا کے چیک کریں کہاں اس کا ایسا ترجمہ ہے. چلیں مجھے چھوڑ دیں, کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی بک اٹھا لیں, حروف مقطعات کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے, تو ان کے 12ویں امام کہاں سے مل گیا جی کسی کو؟ پہلی بات تو یہ 12 اماموں والا کنسیپٹ ہی ان کا غلط ہے, میں اس چیز کو ہی نہیں مانتا. غلط یعنی کہ سب جھوٹ, سب فراڈ. اس انسان نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں جو ہے امت کو گمراہ کر کے ہٹوں گا. کبھی یہ امامہ پہن کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی یہ چھوٹی سی عجیب سی وہ اپنا حلیہ بدل لیتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. یہ تو مجھے کبھی کبھی بہروپیہ لگتا ہے. اس کے اپنے جو شیعہ ذاکر ہیں وہ اس کو MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کی دکھتی رگ ہے, اور اسپیشلی اس انسان کی دکھتی رگ ہے کہ یہ قرآن سے آپ اس سے بات کریں اس کے جھاگ نکلنا شروع ہوتے منہ میں. کیوں؟ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یہودیوں کو قرآن نے ہلا کے رکھ دیا, عیسائیوں کو قرآن نے ہلا کے رکھ دیا, تو لازمی سی بات ہے اس کے تو جھاگ نکل رہی ہے منہ سے, کیونکہ یہ خود یہودیت کی پیداوار ہے. شیعہ مذہب سارا یہودیت کی پیداوار ہے. میں نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے, میری ویڈیوز اویلیبل ہیں, میں نیچے لنک دوں گا, آپ دیکھیں کہ یہ ان کی اپنی کتاب سے ثابت ہے. میں نے ریفرنسز دیے ہیں کہ یہ سبائیت کی پیداوار ہے. عبداللہ ابن سبا ویل ناؤن ایک جو تھا وہ یہودی تھا, یہ انہی کی یہ جو ہے کیا نام ہے آپ کہہ لیں کہ پیداوار ہے. تو پہلی دفعہ جعلی مدد کا نعرہ اس نے لگایا تھا, جو آج بھی ہمارے جو اس نے جو اسلام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا. آج ہم ان ملونوں کی وجہ سے, ان ملونوں کی شکلوں میں, ان اہل تشیعوں اور ان ملونوں کی شکلوں میں ہم برداشت کر رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. برداشت کیا کرنا, بھگت رہے ہیں. تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں. یہ صرف جھوٹ بول سکتا ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ قرآن سے بات کریں, اس کی دکھتی رگ ہے, یہ اپنی کتاب نکال لیتا. ابھی قرآن کے آگے تو حجت بنا رہا ہے اپنی کتاب کو. یار تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے میں کیا دل تو کرتا کیا میں گالیاں نکالوں اس انسان کو. کوئی ایسا فارغ اور ڈھکن ترین انسان ہے, میرے تو سمجھ سے باہر ہے. اور اس کے فالوور بھی, اور پھر مجھے تو حیران ہے اس بی بی کے اوپر, وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے. تو پڑھی لکھی ہو کہ بی بی آپ اس سے سوال پوچھ رہی ہو. آپ خود قرآن پڑھ لیں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اس سے آپ کو قرآن کا کیا درس ملے گا؟ قرآن میں کربلا کا ذکر, تو قرآن میں دیکھیں نا کربلا کا ذکر کی بات کر رہا ہے کہ قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں جی کربلا کا ذکر. اور کہاں سے کہاں ڈالا, کس کو بیچ میں ڈال دیا, وہ جی وہ 12ویں امام سے مل گیا. جی 12ویں امام تو چھپے پھر رہے ہیں تمہارے, تم جو کہتے ہو وہ چھپے پھر رہے ہیں. تو بھائی وہ چھپے پھر رہے ہیں تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئے؟ انہوں نے ان کو سارا واقعہ سنا دیا. اور واقعہ بھی کس پہ ڈالا؟ حضرت زکریا علیہ السلام پہ. اور زکریا علیہ السلام پہ ڈالا, اور انہوں نے وہ نڈھال ہو جاتے تھے. اور کیا ساری مین میڈ جھوٹ اپنی کتابوں سے دین کو ثابت کر رہے ہو. تم لوگ تو بہت ہی جھوٹے ہو یار. خاص طور پہ اللہ یاری, تجھے تو مجھے لگتا ہے کہ تو نے یہ سوچ لیا کہ تو نے مرنا نہیں ہے. جیسے یہودی تھے نا, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اگر آگ چھوئے گی نا تو وہ بھی گنتی کے کچھ دن, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہی والی بات ہے کہ تو یہی سوچتا ہے کہ شاید ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم تو وہ یہودیت کی پیداوار ہے. تو وہ یہودی سوچ ہی ہوگی تیری بھی. میں حسن اللہ یاری تیرے پیچھے ہوں. اور مناظرے کی باتیں نا نیچے اپنے لوگوں سے مت کروایا کر, تیری اوقات نہیں ہے مناظرہ کرنے کی. اگر تیری اتنی اوقات ہے نا, آجا میرے چینل پہ نا. آتا کیوں نہیں ہے؟ تو بہت بڑا بہت حق پہ ہے نا, تو عالم ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے. تو تجھے میرے چینل پہ آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ حق کے خاطر آ جا, مجھے مسلمان کر دے. تیرے نزدیک میں غیر مسلم ہوں. جو چل کے آنا ہے امریکہ سے آنا ہے, مر جائے گا تو کبھی امریکہ سے نہیں آئے گا. اور تو ایک بٹن دبا میرے چینل پہ آ جا. ایک انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا تو اپنا چینل بھی تبدیل نہیں کر سکتا؟ اتنا تو بڑا, بہت بڑا تو فرعون بن کے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے, کسی کی تو سنتا نہیں ہے. آ جا, میں تو کہتا ہوں وہاں قرآن پہ بات کریں گے بس. آ جا, زیادہ لمبی تو چوڑی ڈبیٹ ہی نہیں. اور پھر تو ہفتے میں ایک دفعہ بات کرتا ہے. میں تجھے کہتا ہوں اینی ٹائم, تو جب کہ میں حاضر ہوں. اور یہ نیچے جو مناظرے کی جو بس میں ان کو بھی کیا کہوں, ان کا بیچاروں کو تو قصور ہی نہیں, وہ تو معصوم ہے. اس طرح کے دجالی فتنوں کے آگے جو نیچے آڈینس ہے نا وہ معصوم ہے. ان کو بیوقوف بنایا ہوا اس دجالی فتنے نے.
تو خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں، تحقیق کریں، چیزوں کو پڑھیں اپنی کتابوں سے. میں اپنی تفسیر لکھ لوں، میں اپنے کسی اس کی تفسیر لکھ لوں، اس سے میں ثابت کر دوں بہت ساری چیزیں. میں جی اس طرح تو میں بھی ثابت کر دوں قرآن میں جی شیعہ کافر ہے. وہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہی نہیں، شیعہ تھا ہی نہیں. شیعہ کا نہ لینا نہ دینا قرآن سے. انہوں نے اپنے قرآن نکالے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جی قرآن تھا، حضرت علی کے بابے حضرت علی کے پاس ہے تو انہوں نے پھر اپنے خلافت کے دور میں نافذ کیوں نہیں کروایا. سب کہانیاں من گھڑت، سب جھوٹ پہ. تمہارا یہ اہل تشیعوں آپ لوگوں کا سارا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے. خدا را اس سے نکلیں، قرآن کو پڑھیں. میں نے آپ کو بات بتا رہا تھا نا کہ اگر قرآن میں تحریف ہوتی تو اس کی تو کیا اوقات ہے اللہ یاری کی، یہ کیا عالم ہوگا. اتنے بڑے بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا مائنڈ میکر اس ٹائم دنیا میں بیٹھے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک یہود جتنے، یہ تو کیا شاطر ہوگا جتنا یہود شاطر ہے. یہودی جتنے شاطر ہوتے ہیں یہ کیا شاطر ہوگا. یہودی پروف نہیں کر سکے آج تک قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. یہ کہتا ہے جی قرآن جو ہے تحریف شدہ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.